अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का फैसला सामने आया है और ये ऐलान पाकिस्तान के वफाकी वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस फैसले के बाद नहायत ही पैनिक में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और इसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये आइन को मस्ख करने के मुतरादफ है। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वो रिलीफ दिया गया जिसकी आइन में गुंजाइश थी और ना ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस केस के अंदर फरीक थी। लिहाजा अदालत ने अपनी हदूद से तजावुज करते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की झोली को खैर से भर दिया है। और इसके ऊपर उनका यह कहना है कि जनाब अगरचे हमारी अक्सरियत के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद हम इस केस के अंदर करेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा जाएंगे। अगर आप गौर करें आजम नज़ीर तारड़ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कत्ते नजर तो जो राय मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी उसमें यह बात बहुत ही वाज़ेह तौर पर मौजूद थी कि हुकूमत के पास अभी भी इस बात का चांस मौजूद है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर कॉर्नर कर सके। और उसके लिए उनके पास ऑप्शंस भी हैं और उनके पास वो जराए भी हैं जिनके नतीजे में वो अपने लिए मखसूस नशिस्तों की ज्यादा तादाद को सिक्योर कर सकते हैं। ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि अब पाकिस्तान में ये जो इस्टेब्लिशमेंट का पेंडुलम है ये अब जो है वो ना सिर्फ चेंज कर चुका है बल्कि ताकत ने अपना वजन अदलिया के पलड़े में डाल दिया। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वक्त अदलिया ही यानी जुडिशरी ही पाकिस्तान की हकीकी और ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि माजी के अंदर ये जो टिल्ट था ताकत का वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद था और अदलिया उसके अंदर एक प्रॉक्सी के तौर पर या उनके एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में या प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के बाद अदलिया को इस बात का अंदाजा हो गया कि जनाब ताकत तो हथौड़े में है और अगर हम चाहें तो एक मुंतखब वजीर आजम समेत दो मुंतखब वजीर आजम और मुंतखब अरकान असम्बली को घर भी भेज सकते हैं और मुल्क के अंदर एक ऐसी शख्सियत को लाकर इनकलाब भी बर्पा कर सकते हैं जो किसी जोगा नहीं। तो फिर उसके बाद अदलिया के अंदर इन सेंटिमेंट्स ने ना सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि ये सेंटिमेंट्स अब ना सिर्फ आगे बढ़ चुके हैं और हकीकी इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलने में भी कामयाब हो गए हैं। लिहाजा ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अदलिया एक ना सिर्फ मुतबादल इस्टेब्लिशमेंट है बल्कि हकीकी और ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट भी है। और हकीकत भी यही है क्योंकि फौज इस वक्त हमने एक कमज़ोर विकेट पर और एक कमज़ोर पोजीशन पर नज़र आ रही है। तमाम तर माजी में ताकत की हामिल एक ऐसा इदारा जिसके जो अब्रू जो है वो जो है ना वो उसकी जुम्बिश से फैसले तब्दील हो जाते थे, अब वो ना सिर्फ कॉर्नर में खड़ी नजर आती है बल्कि अपने ऊपर हमले के मुल्ज़मान को भी सजाएं दिलाने के अंदर वो नाकामयाब नजर आ रही है। तो फिर इसका मतलब यही है कि ताकत का जो तवाज़ुन है वो तब्दील हो गया है, क्योंकि फौज जिस कमज़ोर विकेट पर है वो इसी बात की तरफ इशारा करिए। अगर आप गौर करें तो जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त शारे दस्तूर के ऊपर कुछ फौजी ट्रक गर्दिश कर रहे थे और 111 ब्रिगेड के हवाले से भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर भी ये राय सामने आ रही थी कि जनाब ये जो इस वक्त चीज़ें या इस वक्त जो मिलिट्री ट्रक्स जो हैं वो शायद दस्तूर पर गर्दिश कर रहे हैं, ये इस वजह से है कि कोई पैगाम दिया जा सके कि जनाब अगर आपने उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये ऑप्शन या इस चीज़ को आगे फैलाने वाले या इस चीज़ का हकीकत में तासुर देने वालों के लिए अदलिया का पैगाम आ गया है कि नहीं जनाब अब आपके अंदर वो गट्स अवेलेबल नहीं है। और अगर आप गौर करें तो यही सिचुएशन इस वक्त हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर आ रही है कि किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि सियासत के अंदर क्या होने जा रहा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले पर गौर करें तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से आजम नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना है कि जनाब हम अपील में जाएंगे या हम इस फैसले को आइन के खिलाफ मानते हैं, या उनका ये कहना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वो रिलीफ दे दिया है जो नहीं उनको मिलता था, तो इसका क्या मतलब है कि क्या हुकूमत ये समझती है कि उसके पास ऑप्शंस खत्म हो गए? मेरा नहीं मानना कि
یہ جو آپشنز ہیں گورنمنٹ کے پاس وہ ختم ہو چکے ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس وقت پاکستان کی حقیقت ایک سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا جس طرح چیزوں کو ڈرائیو کر کے لے کے جاتا ہے, وہیں سے بہت ساری جگہوں پر جو فیصلے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا اثر انداز بھی ہوتا ہے. کل سے جس طریقے سے خاص طور پر ججز میٹنگ کے بعد جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے تھے, یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کیا ہوگی. حد تو یہ ہے کہ محمد مالک صاحب نے کل رات تقریباً 11:30 بجے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو کو پوسٹ کیا, اور انہوں نے اس ویڈیو کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے وہ 8-5 سے آئے گی, اور 8 ججوں کی اکثریت سنی اتحاد کونسل کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف پہلے ہی آؤٹ ہو چکا تھا, بلکہ اس فیصلے کی دیگر جزیات یا اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ بھی سامنے آ چکا تھا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ناکامی ہے, اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہیں کہا جا سکتا. اگر آپ غور کریں تو اس فیصلے میں واقعتاً کچھ نقائص بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے ان انتخابات سے پہلے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع کرائی تھی, تو اس کا جواب ہوگا نہیں, کیونکہ سنی اتحاد کونسل ہے اس نے تو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد یہ تحریر خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی تھی کہ جناب چونکہ ہم نے عام انتخابات میں بطور پارٹی حصہ ہی نہیں لیا, لہٰذا ہم مخصوص نشستوں کے لیے اپلیکینٹ ہی نہیں ہیں. تو اس صورت میں مخصوص نشستوں کو کے حوالے سے الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ اپنی وزن بھی رکھتی ہے. پھر یہ نقطہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا جو چیئرمین ہے حامد رضا صاحب, انہوں نے تو خود اپنی ہی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے تو اپنی ہی پارٹی کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑا, بلکہ انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. تو ایسی حیثیت میں ان کی جماعت کو کس طریقے سے ایک لیجٹمیٹ جماعت کی حیثیت حاصل ہوگی, اور یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 ججز نے اپنے فیصلے میں کہی ہے کہ جناب سنی اتحاد کونسل کو کسی بھی صورت مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. جب سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی تو وہ خالی نشستوں کو کیا کیا جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو انٹری کرائی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کرائی ہے. البتہ اس انٹری کے لیے جو طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے اوپر حکومت کو پینک کرنے کی بجائے اس طریقہ کار کے راستے میں رکاوٹوں کو کریٹ کرنا چاہیے. جس طریقے سے فیصلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب جو آزاد اراکین ہیں, یعنی وہ جو 41 اراکین ہیں جنہوں نے کسی بھی پارٹی سے افیلیشن کی دستاویز جمع نہیں کرائی, تو وہ اس وقت آزاد ہیں. وہ چاہیں تو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں, وہ چاہیں تو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو سکتے ہیں, وہ چاہیں تو مسلم لیگ نون میں شامل ہو سکتے ہیں, وہ چاہیں تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی پارٹی افیلیشن سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے. اور اگر حکومت اپنی تمام تر طاقت اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ان 41 اراکین کو اپنی جماعت کے اندر شامل کر لے تو ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی ڈیفیکشن کلوز لاگو نہیں ہوتی. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پینک کرنے کی بجائے, آپ پینک میں آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان پر تنقید کرنے کی بجائے یہ جو اس وقت 41 بھیڑیں جنگل میں گھوم رہی ہیں ان کا شکار کریں اور اس سے اپنی اکثریت کو نہ صرف اسٹیبلش کریں بلکہ مخصوص نشستوں کو قانونی اور آئینی طریقے سے حاصل کریں. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. البتہ یہ جو فیصلہ چیلنج کرنا ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اسی ججمنٹ کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو بہت ہی زیادہ متنازع ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جس وقت یہ فیصلہ سنا رہے تھے اور وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ 13 جنوری کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے, الیکشن کمیشن نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا, اس کا غلط معنی یا غلط مفہوم اخذ کیا, اور اس کے نتیجے میں ایک سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے ہی نکال باہر کیا. اور اس بات کا جو ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بھری عدالت میں کہی ہے کہ اب اگر کسی
کو ہمارے فیصلے پر کوئی بھی اعتراض ہے یا ابہام ہے تو وہ ہم 8 ججز سے جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا سے چیمبر میں آ کر ملاقات بھی کر سکتا ہے اور چیمبر میں فیصلے کے جس نقطے پر اس کو ابہام ہو اس کی کلیریفیکیشن بھی لے سکتا ہے، جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جو ججمنٹ دی تھی یہ 13 رکنی بینچ کو فارم کیا گیا تھا، اور اگر کسی فیصلے پر مزید تشریح درکار ہے تو اس کے لیے باضابطہ طور پر درخواست دائر کرنی چاہیے، نہ کہ چیمبر میں جا کر جو ہے بیٹھ کر کانوں کے اندر صلاح و مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کی تو کسی طور پر بھی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ بات، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن کی ڈومین الیکشن کے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بہت ہی حد تک واضح ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن بھی کرانا ہے، الیکشن کے نتائج بھی بیان کرنے ہیں، اور الیکشن میں شریک ہر ایک سٹیک ہولڈر کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رائے حتمی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق۔ اب اس آئینی ادارے نے مروجہ آئینی ایکٹ کے تحت ایک صحیح فیصلہ دیا کہ جناب، اور جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13-0 سے انڈورس کیا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر یہ کہہ دینا کہ جناب سنی اتحاد کونسل کو چونکہ نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی، یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین میں مداخلت کے مترادف ہے۔ البتہ اسی ججمنٹ نے الیکشن کمیشن کے لیے جو پاورز کا راستہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر کھولا ہے، کیونکہ یہ جو 41 آزاد اراکین ہیں ان کے یہ جب پارٹی افیلیشن کا سرٹیفکیٹ یا اپنا بیان حلفی دیں گے کہ جناب اب ہم فلاں جماعت کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں رائے، اب چونکہ یہ بات ججمنٹ میں آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک خاموش تماشائی نہیں بنے گا کہ وہ جناب وہ کہہ دے کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب اس ججمنٹ کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اپنے اختیارات کو زیادہ بہتر انداز میں استعمال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ رانا ثناء اللہ ہوں یا جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں یہ پینک میں آ کر کسی طرح کی کوئی رائے زنی کریں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ اس فیصلے کے اندر جو ایسے نکات ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے اوپر کوئی اسٹریٹجی اگر ایوالو کریں تو زیادہ بہتر ہوگی، اور یہ بات اپنی جگہ پر اب مسلمہ طور پر حقیقت کے طور پر سامنے آ رہی ہے کہ ہتھوڑے نے ڈنڈے پر سبقت لے لی ہے، اور پاکستان کی حقیقی اسٹیبلشمنٹ اب جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر بیٹھی ہے، اور وہ اس آئین کو اپنی من مرضی کے مطابق انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے ریلیف بھی دے سکتے ہیں جس کا کوئی دوسری جماعت حاصل کرنے کی حقدار ہی نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو پاور ہے یہ ٹلٹ کر چکی ہے، اور اب محض سڑکوں کے اوپر 10 فوجی گاڑیوں کو گھما کر یہ تاثر نہیں قائم کیا جا سکتا کہ جناب ہم اب بھی پاکستان کی حقیقی طاقت ہیں۔ پاکستان کی حقیقی طاقت کا مرکز مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اس تبدیلی کو شاید اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اپنی رائے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔